بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو نیک اعمال کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ تو وہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نیک عمل نہیں کرنے دیتی۔ نمبر ایک، انسان کا نفس، کہ وہ بڑا ضدی ہوتا ہے اور طرح طرح کے مزے والے گناہ جو ہیں، لذت والے گناہ جو ہیں، وہ انسان کو اس کی طرف کھینچتا ہے اور نیک اعمال سے انسان کو روکتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا شیطان ہے جو انسان کو نیک اعمال سے روکتا ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ جو گناہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ گناہ نفس کی طرف سے ہے، وہ کس طرح معلوم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جس گناہ میں لذت محسوس ہو، جس گناہ کو کرنے کو دل چاہے، تو یہ گناہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، نفس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور جس گناہ کے اندر انسان ہیلے بہانے کرے اور اس کو گناہ کرنے کے وساوس آئیں، تو یہ جو گناہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کو نیک اعمال کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر شادی ہے تو میں اگر یہ نہیں کروں گا تو فلاں لوگ کیا کہیں گے، فلاں رشتہ دار کیا کہیں گے، اس لیے یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو شریعت پر چلنے سے میں رکاوٹ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس کے احکام پر، حکموں پر عمل کرتے ہوئے ڈٹ گئے۔ کئی صورتیں ڈٹنے کی۔ ایک صورت یہ کہ وہ جمے رہے، اعمال پر جم گئے۔ اس سے واقعہ یاد آیا، حضرت سری سختی رحمہ اللہ تعالی وہ جا رہے تھے، راستے میں دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں لیٹے، تھوڑا سا آرام کرنے کے غرض سے۔ جب بیدار ہوئے تو آواز سنتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آس پاس تو کوئی نہیں ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب غور کرتے ہیں تو آواز درخت کے اندر سے آ رہی تھی، اور وہ درخت کیا کہہ رہا تھا؟ یا سری کن مثلی، اے سری تو میری طرح ہو جا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ درخت بول رہا ہے، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور درخت کو کہنے لگے کیف اکون مثلک، میں تیری طرح کس طرح ہو سکتا ہوں، کس طرح تیری طرح بنوں گا؟ تو وہ درخت کہنے لگا ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، تو اس طرح میری طرح ہو جا کہ جس طرح لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو بڑے حیران ہوئے درخت کی بات سن کر۔ اور انسان کو اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ لوگ اسے کچھ بھی کہیں تو انسان ہمیشہ اس کے ساتھ پھر بھی اسے بھلائی والا معاملہ کرے۔ حضرت بھی بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں بڑی فراست والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ اس کے اندر اتنی بڑی خوبی اور میں اس کی طرح ہو جاؤں
تو پھر اللہ نے درخت کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے درخت مجھے یہ بتا، فَإِنَّ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، اگر تیرے اندر اتنی بڑی خوبی ہے کہ میں تیری طرح ہو جاؤں، تو مجھے پھر یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تو وہ درخت کہنے لگا کہ ہاں میرے اندر بہت بڑی خوبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ اور وہ خامی کیا ہے؟ خامی یہ ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْهَوَىٰ هَكَذَا هَكَذَا، کہ جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں اس طرف ہو جاتا ہوں، اس طرف جھک جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استقامت جو ہے، انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر کیا فرمایا؟ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری اس کے لیے یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ اس کے اوپر پہلی خوشخبری رحمت کے فرشتوں کو نازل کرے گا۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر گناہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لے، لیکن یہ نہیں کہ جب توبہ کرے تو وہ توبہ کی جو شرائط ہے وہ نہ پائی جائے، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پھر ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کر لے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو پہلی خوشخبری تتنزل علیہم الملائکہ، جو نیک اعمال پر ڈٹ جائے اللہ اس پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے۔ اللہ تخافو، نمبر 2، اللہ اس سے خوف کو ختم کر دیں گے، دنیا کا خوف بھی نہیں ہوگا، آخرت کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ پہلے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ خوف کس طرح ہوگا، جیسے کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَانَتْ قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ یا اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ان کو ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لباس کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، والجوع والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تو وہ خوف اب سمجھ آ رہا ہے، جیسے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کر رہے ہیں، تو یہ معلوم خوف ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا ولا خوف نہیں ہوگا، تتنزل علیہم الملائکۃ، بلا خوف بھی نہیں ہوگا دنیا میں نہ کریں۔ اور اس طرح فرمایا ولا تحزن، کہ پھر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ انسان دنیا میں غمگین ہو جاتا ہے اپنوں کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، محلے داروں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انسان غمگین ہوتا ہے، یا آخرت میں غمگین ہوگا، اس کے رشتہ دار اور دوزخ میں جائیں گے، یا کسی وجہ غمگین ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جو لجما رہے گا وہ غمگین بھی نہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری بیان کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کو خوشخبری سنا دو، کس چیز کی؟ جو دینی اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، ان پر جمے رہتے ہیں، خوشخبری سنا دو ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اب نیک اعمال ہمارے کس طرح سے وہ ہوں گے، کس طرح رکیں گے؟ جیسے رمضان ہے، ہم رمضان کے اندر نیک اعمال الحمدللہ سب لوگ کر رہے ہوں۔ دیکھیں اس کی مثال دیکھیں، ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، اور اس کمرے میں کھڑکیاں بھی ہیں، دروازے بھی ہیں۔ وہ اے سی مثال ہے نیک اعمال کی، کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، انسان نیک عمل کرتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور کھڑکیاں اور دروازے یہ مثال ہیں گناہوں کی۔ تو اگر اے سی چل رہا ہو، کھڑکیاں اور دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں، تو کولنگ نہیں ہوگی، ٹھنڈک نہیں ہوگی، وہ رکے گی نہیں، ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کھڑکیوں کو بند کرو گے، دروازوں کو بند کرو گے، سوراخوں کو بند کرو گے، پھر اے سی چلاؤ گے، تو پھر کمرے کے اندر کولنگ ہوگی صحیح طریقے سے۔ تو اگر نیکیوں کا اے سی چلانا ہے تو پھر گناہوں کی کھڑکیاں اور گناہوں کے دروازے بند کرنے ہوں گے،
پھر ہم اپنے اعمال پر مضبوطی سے جمنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح ان باتوں کو اگر آگے جو ہے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ پھیلایا کس طریقے سے جائے کہ اس کو شیئر کیا جائے، اور اسی طرح اور زیادہ یہ باتیں سننے کے لیے اس کو سبسکرائب کیا جائے۔ اور مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اگر کوئی اس طرح ہو تو کمنٹ میں مجھے بتایا جائے۔ انشاءاللہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔